اور آرمی چیف کے درمیان ٹیلی فون کال ہوئی، جو کہ بہت خوش آئند تھی، اچھی خبر تھی کہ ایک کیوس پیدا ہو رہا تھا، ایک بلا وجہ کا ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو آرمی چیف نے ایمیکیبلی حل کیا۔ اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے، لیکن مسلم لیگ نواز خاص طور پہ شریف خاندان پہلے تو انہوں نے ویلکم کیا چوہے صاحب، پہلے تو انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا یہ تو سول سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہو گئی ہے، اور بلاول بھٹو کو انہوں نے کیا کیا مبارکبادیں دیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ بلاول اور آرمی چیف کے درمیان فون پہ گفتگو بھی ہوئی ہے، اس کے بعد سے جناب چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ ٹویٹ ہے 7:34 پہ کہ انہوں نے کہا جناب بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی سپورٹ اور کلیئر سٹانس پاکستان ہیز چینج، اور یہ کیا۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ آرمی چیف اور بلاول کے درمیان فون پہ بات ہو گئی ہے اور معاملات تصفیے کے ذریعے اور انکوائری کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد ان کی ٹون چینج ہو گئی۔ اس کا آج ہم نے اس کا ایک دکھاتے ہیں جناب کہ آج انہوں نے کیا فرمایا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جی، ان کو سنوائیں ذرا۔ میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا، کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا، اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے۔ اس انکوائری میں اس چیز کا جواب آنا چاہیے، مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کس کے حکم کے اوپر ہوا۔ چوہے صاحب، یہ وہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جن سے مریم بی بی کی طرف سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی، جن کے بارے میں ان کے والد صاحب نے صرف 4-5 دن پہلے ایک انتہائی زہر آلود گفتگو فرمائی تھی۔ مجھے ذرا موقع دیں، میں ایک ان سے محترمہ بڑی قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور ان کی لیڈر مریم صاحبہ بھی ہے اور ان کے والد صاحب بھی، لیکن میں کہتا ہوں یہ جو معافی منگوانا چاہتے ہیں، پہلے پوری قوم سے اس چوری اور ڈاکہ اور لوٹ کا حساب دیں، اور قوم سے معافی مانگیں کہ یہاں لوگوں کے جھونپڑے جو ہیں وہ تک نہیں بنے، اور ان کا آدھا لندن جو ہے ان کے نام پر ہے۔ وہ پیسہ ادھر سے جو لوٹا گیا وہ واپس لائے، اس کے لیے قوم سے معافی مانگیں، اور شہباز شریف بھی اور ان کا خاندان بھی، اور کراچی میں بھی، اور جدھر بھی چور اور ڈاکو ہے وہ معافی مانگے۔ قوم کی فوج جس کے ساتھ پورا ملک ہے، اس کے سربراہ جس کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کے کردار پر، جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وہ ہر ایک کے لیے his eyes and ears are open to conviction کہ بھئی ہم نے ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں کام کرنا ہے۔ اینڈ سیم ویز عمران خان کہ ان کے ذاتی طور پر کوئی ایک گلاس پانی کا روادار نہیں ہے، وہ شخص کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ 3 چیزیں، مہنگائی، بے روزگاری اور بیڈ گورننس، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پی ڈی ایم اور نو پی ڈی ایم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو میں بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی ٹون جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ خبر یہ ہے جناب کہ جب بلاول بھٹو اور آرمی چیف کے درمیان ٹیلی فونک کال جو ہوئی، یہ خبر چوہے صاحب جیسے ہی پہنچی، جیسے یہ پہنچی اس کے بعد صفحہ ماتم بیچ گئی، صفحہ ماتم، اور مریم بی بی نے اپنے انتہائی قابل اعتماد لوگوں سے کہا کہ یہ ذرا پتہ کریں کہ ہم جو ہیں وہ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، ہمارے ٹارگٹ پہ ہی وہ ہیں، ہمارا ہدف ہی وہ ہیں۔ 2 اتھارٹیز عسکری قیادت کے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دوسرے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور بلاول بھٹو کی انہی آرمی چیف سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے آرمی چیف اور جنرل فیض حمید سے یہ کہا ہے کہ جناب اپیل کی ہے کہ آپ اس کی انکوائری کروائیں اس معاملے کی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے بعد پھر ان کی ٹون چینج ہوئی۔ اور دوسری بات، زرداری صاحب نے بلاولوں سے اور اپنے بچوں سے اور اپنے جو کچن کیبنٹ ہے ان سے کہا ہے کہ جناب
شریف فیملی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان کے کسی بھی سوال کا جواب کیا دینا ہے مجھ سے پوچھے بغیر آپ نہیں دیں گے، اور اس لیے آپ انتہائی محتاط رہیں آئندہ چند ہفتے، کیونکہ ہم مسلم لیگ نواز شریف فیملی کے وکٹ پہ نہیں کھیلیں گے۔ اور اس کی آج ہم نے دیکھی کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بلوایا گیا اور اس میں پھر وہی ٹون اختیار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پیپلز پارٹی پہ کل سے پورا پریشر ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنا جو ہے تھوڑا سا بیانیہ وہ چینج کریں اور عسکری قیادت سے ذرا پیچھے ہٹیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو فون کرتا اور وہ آرڈر دیتے انکوائری کا۔ موجودہ صورتحال میں ملک چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا۔ دونوں وفاقی ادارے جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کو جی بڑا مسئلہ بنا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات تھی اور وہ ہے خرم دستگیر صاحب فرماتے ہیں، وہ بھی سنائیے گا جی ذرا۔ کو آپ مخلوط حاکمیت بھی کہتے ہیں، ہائیبرڈ نظام ہے، یہ اب ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے، پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو انارکی اور انتشار یہ حکومت اپنی فسطائی سوچ کے ذریعے پھیلا رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پر لے آئے ہیں کہ اب یہ ملک جو ہے یہ ان گورنیبل ہو گیا ہے۔ ان گورنیبل ہو گیا جناب۔ پھر اکرم درانی صاحب کو سنائیے۔ موجودہ صورتحال میں ملک میں سنگین بحران ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں جو اس حکومت میں ہے۔ ہم سوچیں گے کہ احتجاج کا کون سا ذریعہ ہم استعمال کریں، اور اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں ہے۔ مسئلے نہیں دبانا چاہتا، یہ سندھ والا جی، یہ جو آرمی اچھا وہ چیف، کیا مسئلہ ہے؟ جو آرمی چیف نے کور کمانڈر کراچی کو نہیں تو انویسٹیگیشن، جو پورے ملک کو ڈاکہ اور چوری جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے اور اس کو چھپانے کے لیے جو کر رہے ہیں، پاپڑ بیل رہے ہیں، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ پھر پہلے اس کا حساب کریں۔ یہ تو ایک آدمی نے مزار قائد محمد علی جناح، جن کو رہتی دنیا تک پوری ملت اسلامیہ ان کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے کہ ان کی آپ کو پتہ ہی ہے ان سے ہمیں نجات ملی، اور وہاں جو حال ہے مسلمانوں کا وہ آپ کے سامنے ہے اور باقی اقلیتوں کا۔ تو یہ ان کے مزار پر جا کے بے حرمتی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کو سائیڈ لائن کر، وہ رینجر کو کر لو، رینجرز کو پکڑ لو، اور بھائی کس کو پکڑ لو؟ رینجر نے کراچی میں امن قائم کیا ہوا، اور تم تو اپنے دفتروں میں جا نہیں سکتے تھے اگر رینجرز نہ ہوتے تھے۔ کوئی واقعہ ہو گیا، آرمی چیف نے انکوائری کا آرڈر کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ آپ اس کو خام خواہ کبھی وہ مریم سے پوچھے، کبھی وہ ایک دروازہ پتہ نہیں کون سا توڑ کے دکھا دیا، دوسرا دکھا رہا ہے وہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی یہ تماشے نہ لگائیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ملک کو اس حال میں کس نے پہنچایا ہے۔ سمپل تھنگ۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جناب کیا کہتے ہیں اس سچویشن پہ، ذرا سنیے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا، بلکہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انٹرونشن کی، یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی۔ بڑے احسن طریقے سے آرمی چیف نے انٹرونشن کی۔ اگر یہ جب بیان کر رہے تھے تو اس وقت اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کا نہیں تو جدن وہ احسن طریقے نہ جو تقریر کی تھی جناب نواز شریف نے گالیاں دی ہیں فوج کو اور پورے معاشرے کو اور پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے ہندوستان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہی، آپ ابھی بات کرنے والے انڈیا میں جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں ان کے کراچی میں، وہ انہوں نے کراچی میں گلی گلی محلے محلے لڑائی کرا دی ہے انڈیا نے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی بڑا پلان ہے جو آرمی چیف نے اوائڈ کرایا ہے۔
آپ ذرا دیکھیں ان کی حرکتیں. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں صابر شاکر صاحب, ہم نے کسی کے قبر میں نہیں جانا. میں یہ کہتا ہوں جو غلط ہے, جو صحیح ہے. پرائس ہائیک ہے تو ہے, بے روزگاری بڑی ہے تو بڑی ہے. لوگ جہاں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, ان کے گلے میں بھی رسا ڈالے. ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. لیکن آپ ملکی مفادات کو داؤ پر لگا رہے ہیں, فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں. دلی کے جو ان کے ایجنٹ ہیں خفیہ ایجنسی کے, جیت دووال کے, وہ وہاں لندن کی گلیوں میں کیا کام چال رہے ہیں. وہ ان کو اپنے جو لوگ ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں وہاں سے, اور وہاں سے یہاں بات چل رہی ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے. سب کہانیاں پتہ ہے کون پیسے دے رہا ہے, کون یہ اسکیمیں بنا رہا ہے. کبھی فوج میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, کبھی فوج کی نوکرشاہی سے لڑائی, کبھی نوکرشاہی کی پولیس سے لڑائی, کبھی پولیس کے اندر لڑائی, کبھی صوبے کی مرکز سے لڑائی. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے صابر شاکر صاحب آفرین ہے پاکستان کی انتظامیہ پر, وہ سندھ گورنمنٹ ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, انہوں نے کرونا جیسا اتنا بڑا آفریت ہے, اتنا بڑا قومی دنیا کی سطح کا عذاب ہے کہ جس میں امریکہ کا صدر جو ہے وہ لڑکتا نظر آیا, اور آج تک کچھ قابو نہیں ہے. اللہ پاک کے فضل سے اور نیک نیتی سے کی گئی ایفرٹ کے نتیجے میں آج تک آپ اس کرونا پر قابو ڈالے ہوئے ہیں. 6-7 ہزار زیادہ سے اموات جو کہ دنیا میں لاکھوں چلی گئی. یہ ساری کوئی شرم حیا کرنی چاہیے. اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے.